اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف آپ کو حاصل ہوا تو اس بارے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے احمد، جب میں اپنے کسی بندے سے راضی ہوتا ہوں تو اس کے اندر 3 خصوصیات پیدا کر دیتا ہوں۔ اب ہمیں اگر یہ چیک کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں یا نہیں ہیں تو یہ حدیث ہمارے لیے آئینہ ہے کہ ہم اسے پڑھ کر اس کو اپنے سامنے رکھ کر تو پھر خود کو دیکھ سکیں کہ ہم سے ہمارا پروردگار راضی ہے یا ناراض ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ پہلی خصوصیت، پہلی کوالٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی کہ اے احمد، میں اسے ایسا شکر عطا کرتا ہوں جو نادانی اور جہل سے پاک ہوتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، جتنا بھی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملے اسی پر وہ صبر کرتا ہے، اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ تو اب ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم اپنے پروردگار کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، یا پھر ہماری زبانوں پر ہر وقت گلے شکوے ہی رہتے ہیں کہ خدایا یہ نہیں ملا، خدایا وہ نہیں ملا، وہ چھن گیا، میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ جو ہے اس کے بارے میں کبھی خیال ہی نہیں کیا کہ اس کا تو پہلے اپنے رب کا شکر ادا کریں، کبھی اس کے سامنے سجدہ شکر بھی ادا کریں کہ جو خالصتاً صرف اور صرف اس کی ان نعمتوں کا شکر ہو جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے انسان، کبھی اپنے اندر یعنی اپنے اوپر بھی تو نے غور کیا ہے کہ کتنی نعمتوں سے ہم نے تمہیں نوازا ہے، تمہیں بصارت دی ہے، تمہیں سماعت دی ہے، تمہیں بولنے کے لیے بہترین زبان عطا کی ہے، پھر ہاتھ پیر کتنی ہی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر ہم اپنے اوپر ہی غور کریں تو سینکڑوں نعمتیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم نے کبھی اس بات پر غور ہی نہیں کیا۔ تو پھر شکر کیسا؟ شکر تو تب ہوگا نا جب ہمیں اس کی عطا کردہ نعمتوں کا علم ہوگا، ہمیں احساس ہوگا کہ یہ جو نعمتیں ہیں، اگر ہم کسی نابینا کو دیکھیں تو ہمیں ہماری آنکھوں کا جو ہے وہ شکر ادا کرنے کا دل کرے گا۔ اگر ہم کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو اس کی سماعت نہیں، وہ سن نہیں سکتا، تو ہمیں اپنے سماعت جو ہے اس کا شکر ادا کرنے کا ہمارا دل کرے گا۔ لیکن ہم ان سب چیزوں پر غور کریں گے تو تب ہی ہمارا جو ہے وہ شکر ادا کرنے کا دل کرے گا نا، جب ہمیں احساس ہوگا۔ جب ہم کسی نابینا شخص کو دیکھیں گے تو ہمیں اپنی آنکھوں کا اور اس کے شکر کرنے کا پھر ہمارے اندر احساس پیدا ہوگا۔ جب ہم کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو بول نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا، تو پھر ان چیزوں کی ہمیں قدر ہوگی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، کہ ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ تو پھر ہمارا دل کرے گا کہ ہم اس رب کا بے انتہا شکر کریں، اور وہ تب ہوگا جب ہمیں احساس ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر اس احساس کو پیدا کریں، ہمیں وہ شکر گزاری عطا کریں کہ ہم ہر وقت ہر ٹائم اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور دوسری چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے سے راضی جب ہوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ تو ارشاد ہوا کہ احمد، میں جس سے راضی ہوتا ہوں اسے ایسا ذکر تعلیم دیتا ہوں کہ وہ اسے کبھی بھول ہی نہیں سکتا، ایسا ذکر کہ جسے وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتا، یعنی وہ ہر وقت میرے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ اچھا، ذکر کیا ہے؟ کیا صرف زبان سے اللہ اکبر یا الحمدللہ یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینا، کیا یہ صرف یہی ذکر ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ ذکر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ذکر وہ ہے جو انسان اپنی زبان سے کرتا ہے، اور ایک ذکر وہ ہے جو انسان کا دل کرتا ہے،
اور ایک ذکر وہ ہے کہ انسان کے جسم کا ایک ایک اعضاء اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے، اور یہی بہترین ذکر ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ زبان سے اگر ہم ذکر کریں لا الہ الا اللہ، یا ہم کہیں کہ استغفر اللہ، اور ہمارا ذہن جو ہے وہ کہیں اور چل رہا ہو، یعنی ہماری سوچیں خدا سے بہت دور ہوں، تو ایسے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر جو الفاظ ہمارے منہ سے نکل رہے ہوں ان کی گواہی ہمارا دل بھی دے رہا ہو کہ واقعی لا الہ الا اللہ، اے اللہ اب کے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، میرا کوئی مدبر نہیں ہے، کوئی میرا رازق نہیں ہے، اور پھر خود بخود ہمارا پورا جسم اپنے رب کے آگے تواضع و انکساری کرنے لگے، جیسے کہ ایک غلام اپنے مالک کے سامنے ہمیشہ سر جھکائے کھڑا رہتا ہے اور اپنے مالک کی جی حضوری کرتا رہتا ہے، بالکل اسی طرح ہم بھی اپنے رب کے سامنے خضوع و خشوع کے ساتھ رہیں کہ ہمارے رب ہم آپ کی کون کون سی نعمتوں کا شکر ادا کریں، کہ خود پروردگار سورہ رحمان میں فرما رہا ہے کہ اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ تو پھر وہ ہوگا اصل ذکر کہ جو ہمارے رب فرما رہا ہے کہ اے میری احمد جس سے میں راضی ہوتا ہوں اسے اپنا ذکر عطا کرتا ہوں۔ تو اب ہم اپنے اندر جھانکیں کہ کیا ہمیں ایسا ذکر میسر ہے؟ اگر ہے تو بہت بہترین بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہم اسے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ خداوند کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، یعنی جس کی وہ جستجو کرتا ہے، جس کی وہ کوشش میں لگا رہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اس کو وہ مل جاتا ہے۔ سارے عالم نے اپنے حبیب کو بتائی وہ یہ تھی کہ احمد میں جس کے عمل سے راضی ہو جاتا ہوں اسے اپنی محبت کا مزہ چکھاتا ہوں، یعنی اس کے دل کو اپنا گھر بنا لیتا ہوں، اس کے دل کو اپنے نور سے منور کر دیتا ہوں، یعنی جس سے پروردگار راضی ہو گیا تو اس کا دل اپنے رب سے ملاقات کو تڑپے گا کہ یعنی میں جلد اپنے رب سے ملاقات کروں، اسے پھر ہماری طرح موت سے ڈر نہیں لگے گا، بلکہ اس کی نظر میں یہ دنیا پھر کوئی قدر و قیمت نہیں رکھے گی، اور وہ چاہے گا کہ جلد سے جلد اپنے رب سے ملاقات کرے۔ پھر نماز پڑھنے کو اس کا دل کرے گا، کیونکہ نماز کو مومن کی معراج کہا گیا، یعنی اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ کہا گیا، اور ایسی نماز جس میں خشوع و خضوع ہوگا، پوری توجہ اپنے محبوب اللہ رب العالمین کی جانب ہوگی، اس کے خوف سے آنکھیں برس رہی ہوں گی، تو پھر وہ نماز جو ہے وہ نماز ہوگی، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگی، اس بندے کے لیے مغفرت ہوگی کہ وہ حقیقت میں اپنے رب کا قرب پا رہا ہوگا۔ اب ہم اپنی نمازوں پر غور و فکر کریں، کیا کبھی ہمیں ایسی نماز نصیب ہوئی، کوئی ایک نماز ہفتے میں، مہینے میں یا پھر سال میں کہ جس میں ہم نے اپنے رب کا قرب پایا ہو، اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہماری نظر اپنے گناہوں اور نافرمانیوں پر گئی ہو اور ہماری آنکھیں بے اختیار جو ہے وہ چھلک پڑی ہوں؟ اگر ایسا ہوا ہے تو آپ خوش نصیب ہیں، لیکن اگر کبھی ایسا نہیں ہوا تو آج سے ہی اس کوشش میں لگ جائیں، کیونکہ خود پروردگار عالم فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا سکون، دلوں کا چین میری یاد میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی یہ تینوں صفات کا حقدار بنا دے اور اپنی رحمت میں ہم سب کو شامل کر لے، اور اپنی توفیقات کو ہمارے لیے مخصوص اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دیں، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما دیں، اپنی رحمت کو ہمارے شامل حال کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت کریں، تمام امت محمدیہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کریں،
اور ہمارے اندر بھی یہ ساری صفات جو ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وسلموا تسلیما، آمین الہی آمین۔